اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں ڈیرہ نواب صاحب کے صادق گڑھ پیلس میں ہوں اور آج میں آپ کو عباسی نوابوں کے اصل محل کی مکمل سیر کروانے والا ہوں کہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوں آپ تو سامنے ایک بارہ دری بنی ہوئی ہے۔ اس عظیم الشان عمارت کو بنانے میں مختلف نوابوں نے حصہ لیا اور سب سے پہلے اس حصے میں راحت منزل کی تعمیر ہوئی تھی جو نواب صوبہ صادق صاحب نے کرائی تھی، اور اس کے بعد آنے والے نوابوں نے پھر مختلف تعمیرات کی اور اس عمارت کو عروج نواب صادق محمد خان پنجم کے دور میں حاصل ہوا۔ اس سے پہلے نواب صادق محمد خان پنجم کے والد محترم نواب بہاول عباسی صاحب نے بھی اس کو جدید طریقے سے تعمیر کرایا، اور اصل میں ریاست بہاولپور کا جدید معمار ہر لحاظ سے نواب بہاول عباسی صاحب کو کہا جاتا ہے، مرحوم کو، جن کی جوانی ہی میں بعض روایات کے مطابق سازشوں کی وجہ سے موت ہو گئی۔ ان کو جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، جو سنا ہے لوگوں سے، ان کو مبینہ طور پر ان کے کھانے میں زہر ملا کر دے دیا گیا اور وہ جوانی ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ میں آپ کو صادق گڑھ پیلس محل کے اندر لے چلتا ہوں۔ یہ دربار ہال کو آپ دیکھیں، اس کی بناوٹ ملاحظہ فرمائیں۔ اب یہ جو اس کے اوپر کام ہوا ٹھہرا ہے، ایسے لگتا ہے کہ شاید سونے کے تاروں سے یہ جگہ بنائی گئی ہے، بنی گئی ہے، اور اس کی چمک دمک ابھی تک قائم دائم ہے۔ اور اسی دربار ہال کے ساتھ ہی میں یہ لفٹ ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ اس دور میں جدید سہولیات سے مزین تھا یہ محل۔ یہ اوپر نیچے جانے کے لیے نچلی منزل تک اور اوپر تک یہ لفٹ تھی جو نواب عباسی نواب استعمال کیا کرتے تھے، ان کے خاندان کے لوگ یا ان کے انتہائی قریبی جو لوگ ہوں گے محدود تعداد میں۔ یہ اس طرف بھی ہے اور یہ وہ دوسری طرف بھی ہے، یہ دونوں طرف یہ لفٹ لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھیں اندر آپ داخل ہوں دربار ہال کے تو سیدھے ہاتھ پر بھی لفٹ ہے، دربار ہال کے اندر ہی یہ دیکھیں بہترین حالت میں ٹھہری ہے۔ یہ کچن ہے، ذرا اس کی پہلے خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ برتن رکھنے کی اصل میں جگہ ہے کچن کے ساتھ ہی، باورچی خانے کے ساتھ ہی، لیکن اس کی آپ دیواروں پر کیا ہوا کام ملاحظہ فرمائیں۔ یہ وہ الماریاں ہیں جس میں سونے اور چاندی سے بنے ہوئے انتہائی قیمتی اور خوبصورت برتن یہاں ہوتے تھے، کیونکہ یہ شاہی باورچی خانہ ہے اور یہاں انہی لوگوں کے لیے اہتمام کیا جاتا تھا جو شاہی مہمان ہوتے تھے، اور ان مہمانوں کے لیے پھر برتن سونے اور چاندی والے ہوتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ان برتنوں کے رکھنے کا کمرہ ہے۔ یہ بیڈ روم ہے جو خاص مہمان، شاہی مہمان جنہیں آپ کہہ لیں ہوتے تھے، یہ ان کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ اور شاہی مہمان یقیناً راجے مہاراجے ہی ہوں گے جو مختلف ملکوں سے یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں چاروں طرف سے ہوادار انتہائی خوبصورت اور آتش دان دیکھیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جی ویٹنگ روم۔ اس ویٹنگ روم میں داخلے کے یہ دو دروازے ہیں سامنے والے، اور یہاں معزز لوگ انتظار کیا کرتے تھے۔ نواب صاحب جب تشریف لے آیا کرتے تھے دربار میں
تو پھر ان کے مسائل کے حل کے لیے باری باری ان کو بلا کر ان سے ملاقات کی جاتی تھی. لیکن ان معزز لوگوں کے لیے جو کہ ریاست بہاولپور کے اطراف سے آتے تھے یا شاید دوسری ریاستوں سے بھی آتے ہوں، ان کے بیٹھنے کے لیے انتہائی قیمتی یہ کمرہ تعمیر کیا گیا. یہ کانفرنس ہال اس کو کہتے ہیں. نواب صاحب یہاں اپنے مصاحبین، وزیروں اور مشیروں کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے بعض اوقات ریاست کے معززین کے ساتھ بھی یہاں بیٹھ کر ریاست کے مسائل پر بات چیت کیا کرتے تھے. اس کو کانفرنس ہال بھی کہتے ہیں، سٹنگ ہال بھی کہتے ہیں، سٹنگ روم بھی کہتے ہیں اس کو. بعض دوست بتاتے ہیں کہ یہاں بھی وہ مہمان یا عرضیاں جنہوں لوگوں نے دی ہوتی تھی اپنے مسائل کے حل کے لیے، وہ یہاں بیٹھا کرتے تھے. جب دربار لگتا تھا تو پھر باری باری ان کو طلب کر کے ان کی بات نواب سے سنا کرتے تھے اور موقع پر پھر احکامات جاری کیا کرتے تھے. اب اس کے ساتھ یہ ایک اور کمرہ ہے. یہ نواب صاحب کا دفتر ہوتا تھا. نواب صاحب یہاں تشریف فرما ہوتے تھے. یہ آتش دان ہے اس میں، اور یہاں بھی اپنے محل کے عملے سے اور خاص وزیروں مشیروں سے ملاقات کرتے تھے یا خاندان کے لوگوں سے. یہ نواب صادق محمد خان صاحب کا دفتر تھا، اور اس کا دروازہ یہ سادے گڑھ پیلس کے آپ جب اندر داخل ہوں تو سیدھی طرف کھل رہا ہے، اور یہ پھر دربار ہال میں بھی اس کا ایک دروازہ کھل رہا ہے. طور پر صبح پریڈ اور وہ دیکھنے کے لیے، مستورات کے لیے یہ فرش نما جگہ بنوائی گئی ہے دونوں طرف. یہاں ان کو کرسیاں ڈال دی جاتی تھیں اور وہ پردے میں بیٹھ کر یہیں سے ہی نظارہ کیا کرتی تھی سادے گڑھ پیلس کا. اب یہ تیسری منزل پر یہ کمرہ ہے، یہ بیڈ روم ہے. یہ شاہی خاندان کے لوگوں کا ہی بیڈ روم ہوگا. یہ دیکھیں اس کی کمرے میں ملاحظہ فرمائیں، اور یہ اس کی چھت. میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ صادق گڑھ پیلس کے متعلق آپ نے اگر مکمل معلومات رکھنی ہے تو ان ویڈیوز کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہ کریں اور مکمل دیکھیں. یہ مشترکہ گیلری ہے. یہ دیکھیں اس میں کتنا خوبصورت ماربل لگا ہوا ہے، اور یہ سامنے آپ کو دربار ہال بھی دکھائی دے رہا ہوگا. اس گیلری میں ہر کمرے کے دو دروازے ہیں. یہ دیکھیں، دو اس کمرے کے، یہ دو چائنیز لوگوں کے ٹھہرنے والوں لوگوں کے لیے، اور یہ پھر اس کے ساتھ دو کمرے اور ہیں. یعنی بتایا جاتا ہے کہ اس محل میں 120 کے قریب کمرے ہیں جو مختلف ضروریات کے لیے استعمال ہوتے تھے. مہمانوں کے لیے، شاہی خاندان کے لیے، وزیروں اور مشیروں کے لیے 120 کے قریب انتہائی عالیشان کمرے. اور ان سارے کمروں کی ویڈیو بنانا بہت لمبا کام ہے. میں چیدہ جگہوں کی بنا رہا ہوں. انتہائی خوبصورت ہوادار گیلری بھی ہے. یقیناً جو مہمان آتے ہوں گے یہاں کرسیاں وغیرہ ڈال کر یا یہاں ٹھہر کر نظارہ کیا کرتے ہوں گے. یہ دیکھیں 3 بہترین کھڑکیاں لگی ہیں، اور اسی کھڑکی میں سے آپ دیکھیں یہ سامنے مسجد محل کی نظر آ رہی ہے. فلٹریشن پلانٹ پانی والا نظر آ رہا ہے وہ سامنے اس طرف سے. اور یہ گیلری کو دیکھیں آپ. یہ کمرہ میں نے آپ کو ساتھ والا دکھایا ہے، تو اس کمرے کے ساتھ یہ ایک چھوٹا سا روم ہے. یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ مہمانوں کے لیے بنایا گیا ہے.
اور یہ باتھ روم اور ڈریسنگ روم اکٹھا ہے. ملکہ صاحبہ کے لیے خاص طور پر یہ جگہ بنوائی گئی کہ جب ان کا دل کرے یہاں سے وہ نظارہ کرے باہر کا. یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت. یہ دیکھیں چاروں طرف اس کی کھڑکیاں ہیں روشنی کے لیے, ہوا کے لیے, اور اس کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں. اور میں آپ کو یہ جو لکڑی سے بنے ہوئے یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ پھر اس سے بھی اوپر والی منزل پر جانے کے لیے یہ سیڑھیاں ہیں. یہ دیکھیں یہ لائبریری کے ساتھ ہی ایک لمبا سلسلہ ہے کمروں کا جو موجود ہے. یہ دیکھیں, اور اس کی چھتیں ملاحظہ فرمائیں. یہ دیکھیں اور کلر دیکھیں. اب اس کے ساتھ ہی یہ دیکھو پھر ایک چھوٹا سا کمرہ اور اوپر جانے کے لیے یا نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں, اور یہ بجلی کے نظام کے لیے بٹن ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ دروازہ. اب یہ آگے پھر یہ دیکھیں کیا ہی خوبصورت چھت ملاحظہ فرمائے. اور یہ کمرہ ہے جو میں آپ کو پہلے دکھا گیا ہوں, اور یہ کھڑکیاں باہر کھل رہی ہیں. یہ بھی ایک کمرہ ہے چھوٹا سا, یہ جو اس ہال کمرے کی طرف کھل رہا ہے. ایک یہ کمرہ ہے, یہ سائیڈ روم ہے. یہ مہمانوں کے آرام کے لیے ہوگا یقیناً سائیڈ روم. اس کے ساتھ انتہائی خوبصورت اور قیمتی باتھ روم بھی ہے. یہ دیکھیں انتہائی قیمتی. ماربل ملاحظہ فرمائیں آپ, انتہائی قیمتی, انتہائی قیمتی. اور یہ انتہائی خاص مہمانوں کے لیے یہ سائیڈ روم ہوگا. سادے گڑھ پیلس میں آپ آئیں گے اور اگر یہ تصور کریں گے کہ آپ اس کو آج سے 70-80 یا 100 سال پہلے والی حالت میں دیکھ رہے ہیں تو یقیناً آپ پر مدہوشی سی چھا جائے گی, اور آپ وہ کہتے ہیں نا جو گنگ ہو جاتا ہے بندہ, تو آپ گنگ ہو جائیں گے کہ یہ کیا تعمیر کی ہوئی شے ہے. لیکن اب بھی اپنے عہد رفتہ کی داستانیں سنا رہا ہے یہ محل. اس کا ایک ایک کونا, ایک ایک جگہ دیکھنے کے قابل